سیدنا کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ رب العالمین اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم عطا فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر جاؤ اس بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو جا کے کوئی آپ کی تمنا ہو، کوئی التجا ہو، کوئی طلب ہو، کوئی مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، آپ کو عطا کیا جائے۔ جب بنی اسرائیل کے وہ نبی اس نیک خصلت بادشاہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ رب کا حکم ہے، رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی تمنا تیرے دل کے اندر موجود ہے تو مانگ، تجھے وہ عطا کر دیا جائے۔ تو وہ نیک خصلت بادشاہ کہنے لگا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے مال بھی دے، مجھے اولاد بھی دے، تو میں اس مال اولاد کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ میں اللہ کے راہ میں جہاد کروں، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑوں، یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں، میری اولاد بھی شہید ہو جائے، میرا مال و متاع بھی قربان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اس نے خصلت بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب دعا قبول ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ کو 1000 پتر عطا فرمائے، 1000 بیٹے عطا فرمائے، مال و متاع بھی عطا فرمایا، طاقت بھی عطا فرمائی۔ اب وہ بادشاہ کیا کرتا، ہر مہینے ایک بیٹے کو تیار کرتا جہاد کے لیے، بما ساز و سامان، بیٹے کو تیار کرتا، ٹریننگ دیتا اس کو، جب ٹریننگ مکمل ہو جاتی تو جہاد پر بما ساز و سامان، مال وغیرہ دے کر جہاد کے لیے روانہ کر دیتا۔ اب وہ بیٹا اللہ کی راہ میں جا کے لڑتا، کافروں کو مارتا، یہاں تک کہ شہید ہو جاتا۔ اگلے بیٹے کی باری آ جاتی، پھر یہی صورتحال، بیٹے کو تیار کیا جاتا، پھر اگلے بیٹے کو بھیج دیا جاتا، بما ساز و سامان، وہ بھی شہید ہو جاتا۔ الغرض 1000 بیٹے اللہ نے عطا فرمایا، ہر بیٹے کو بما ساز و سامان تیار کر کے جہاد کے لیے بھیجتا رہا۔ 1000 بیٹے، 1000 مہینے گزر گئے۔ اب صرف وہ بیٹا نہ بھیجتا رہا، بیٹے بھی بھیجتا، اور جب بیٹے چلے جاتے تو پیچھے رات کو قیام کرتا، دن میں روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا اور دن میں روزہ رکھتا، اور بیٹے بھی قربان کر رکھا گئے، مال بھی قربان کر رکھا گئے، اور ادھر اپنے آپ کو رب کے حضور بھی جھکایا ہوا گئے۔ 1000 بیٹے بھی شہید ہو گئے، پیچھے رات کو قیام بھی ہوتا رہا، دن کو روزہ بھی ہوتا رہا، 1000 بیٹے قربان، ایک جان رہ گئی، وہ نیک بادشاہ، وہ خود بھی جہاد میں جا کر شہید ہو گیا، خود بھی جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔ جب یہ مرتبہ، جب یہ مقام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بادشاہ تھا، رب نے اسے 1000 بیٹے بھی عطا فرمائے، مال و دولت بھی عطا فرمایا، بیٹے بھی قربان کر دیے، ایک ایک بیٹا ایک مہینے میں قربان کرتا رہا، 1000 مہینوں میں 1000 بیٹے بھی گئے، مال و متاع بھی گیا، خود بادشاہ بھی اپنے آپ کو قربان کر چکا جہاد کے اندر۔ تو سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اس بادشاہ کا مقابلہ، اس بادشاہ کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس بادشاہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات اللہ رب العالمین کو پہنچی، رب نے جانا کہ میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے امتی یہ بات کر رہے گئے، تو رب العالمین نے سورہ قدر کا نزول فرما دیا۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ پیغام لے کے۔ پیغام کون سا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی امت کو سال میں ایک ایسی رات عطا فرماؤں گا، اگر آپ کا کوئی امتی اس رات کے اندر میری بارگاہ میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کے 2 رکعت نفل ایک طرف، اور اس بنی اسرائیل کے بادشاہ کی 1000 سال کی، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف ہے۔ جب تیرا امتی اس لیلۃ القدر کی رات میں میری بارگاہ میں جھک جائے گا تو 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مال و متاع کرنے سے بھی زیادہ تیرے امتی کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے اس رات کا کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے۔ پھر جب اس رات کے اندر حضور کا امتی، اللہ کا بندہ آ کر 100 رکعت نفل نہیں، 200 رکعت نفل نہیں، ساری رات اللہ کے حضور جھکنا نہیں، صرف 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، رب فرماتا ہے اس کی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اے محبوب تیرا امتی
لیلۃ القدر میں 2 رکعت پڑھ لیتا گیا تو اس کی ساری عبادت پر حاوی ہو جاتی ہے. 2 رکعت کا ثواب اس کے ثواب سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا. کون؟